ایک خانہ کعبہ اور ایک دوسرے قبلہ و کعبہ جناب والد صاحب. یہ جو ہمارے ہاں جو پرانی روایت ہے کہ قبلہ و کعبہ جناب والد صاحب، وہ وہیں سے غالباً نکلی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو یکجا کیا ہے کہ بوڑھے باپ کو دیکھنا اور خانہ کعبہ کو دیکھنا مجرد ثواب ہے، تو لہٰذا والد صاحب کو قبلہ و کعبہ لکھا جاتا تھا. اب تو خیر اردو بھی گئی تو ساتھ وہ قبلہ کعبہ بھی ساتھ رخصت ہو گئے. تو اسی طرح مختلف چیزوں کی حرمت اب وہ کیسی کیسی تھی. اب آپ کو اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ سے ہٹا کر، جیسے میں نے آپ کو مثال پہلے دے دی، تو اب تو معلوم ہوگا نا کہ ہاں واقعی ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے. اگر اس کی طرف ذہن نہ جائے کہ ہم بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات معلوم ہوگی کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. پہلے ترجمہ سن لیجئے کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے محترم بحیرہ کو اور صائبہ کو اور وسیلہ کو اور حام کو، لیکن کافروں نے جو ان کو مقدس قرار دیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. اب بحیرہ ایسی اونٹنی ہے جس کے 5 بچے ہوں اور آخری نر ہو. اب جس اونٹنی نے 5 بچے دے دیے اور آخری نر دے دیا، اب اس کو ایک تقدس حاصل ہو گیا کہ اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ صاحبہ کوئی شخص بیمار ہوا تو اس نے منت کے طور پر کوئی اونٹ یا اونٹنی نظر کی، اب اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا. وسیلہ بکری اگر پہلا بچہ نر دے اور اگر وہ نر ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر اس کا ایک بچہ میل ہو ایک فیمیل ہو دونوں کو ذبح کر دیا جائے. اب یہ خام خواہ لازم کر دیا کہ اب اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، اس کو ذبح کر کے بس جو ہے وہ اس کا گوشت نے دودھ نہیں پیا جا سکتا. کیوں؟ اسی طرح حام وہ اونٹ ہے کہ جس کا پوتا سواری کے قابل ہو جائے. جس اونٹ کا پوتا سواری کے قابل ہو جائے کہ اس کا بھی اب سٹیٹس دادے کا ہو گیا، لہذا اس پر سواری نہیں ہو سکتی. اب یہ بالکل بظاہر جو ہے بڑی بیکار اور فضول باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں اس سے کوئی زیادہ مختلف چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم نے پروان چڑھایا ہے اسی طرح ان کو تقدس دیا ہے. تو چونکہ قرآن تو ایک زندہ کتاب ہے، اب مثال ان کی دی گئی ہے، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوا، وہ نازل تو ہوا مجھے اور آپ پر. اس کے اصل مخاطب تو ہیں ہم. تو یہ سمجھنا کہ نہیں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے اور یہ کافروں کے بارے میں ہے، نہیں، ہمارے بارے میں ہے. وہ تو مثال کے طور پر آئے ہیں. تو قرآن زندہ کتاب ہے، یاد رکھیے گا کہ حکمت وہ اقبال نے کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم. اس کی حکمت، اس کی دانائی کو نہ کبھی زوال آئے گا اور نہ یہ کبھی پرانی ہوگی، ہمیشہ زندہ رہے گی، جوان رہے گی اور ویلڈ رہے گی، اپلیکیبل رہے گی. تو فما ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا تمہارے لیے تمہارے آباء و اجداد کا راستہ کافی ہے، خواہ تمہارے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہو نہ ہدایت یافتہ ہو پھر بھی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو تم پر اصل ذمہ داری خود اپنی ذات کی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور جسے تم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس پر پوری طرح تم نے اتمام حجت کر دیا، پھر اگر وہ گمراہ ہوا تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر قائم رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر دوسروں کو گائیڈ کرنا، دوسروں کو ہدایت